آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، تو آپ کو کسی کی ملامت یا کسی کے ڈرانے دھمکانے سے آپ کو ڈرنا نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آتا ہے جب اچھا کام کرنے والے کی جیت ہوتی ہے اور پھر دنیا کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم ہی صحیح تھے، ہم غلط تھے۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، لوگ بغاوت پر اتر آئے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کو گالی دیتے تھے، آپ کو سب و شتم کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، مجنوں، پاگل، دیوانہ، نہ معلوم کن کن الفاظ سے انہوں نے محمد کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ آپ نے اللہ نے جو پیغام دیا آپ نے مکمل کیا۔ آپ بازاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم ایک اللہ کو مانو، تم قرآن کو مانو، شریعت کو مانو، پچھلی جو قوم میں برائیاں تھیں اس کو ختم کر دو، اس کو پیچھے مت پڑھو۔ تو محمد الرسول اللہ کی بات سنتے تھے، سننے کے بعد تالی بجا کر اور آپ کے منہ پر ہنس کر، آپ کی توہین کر کر لوگ چلے جاتے تھے۔ لیکن ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، آپ کام کرتے رہے۔ 13 سال تک آپ نے مکہ میں پیغام دیا لوگوں کو کہ لوگوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، مجھے مانو، میری اتباع کرو، اللہ کو ایک مانو، قرآن کو اپنا آخری گرنتھ مانو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی بات سمجھ لیتے تھے، پھر وہ مسلمان بنتے تھے، مگر زیادہ لوگوں کی تعداد مخالفت کی ہوتی تھی، محمد کے پیغام کو ٹھکرا دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی پھر بھی کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنے کام کو، آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا، اس کے باوجود بھی حضرت نوح کی مخالفت کی گئی، اور بھی صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے کئی سو سال تک اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا، اسی طریقے سے مجمع کے سامنے، لیکن انہوں نے مخالفت کی۔ آج دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے 13 سال تک دقت اور پریشانی برداشت کی، اگلے 10 سال میں کایا پلٹ گیا، 1,24,000 اسلام کو ماننے والے پیدا ہو گئے، اور وہ ایسے تھے 1,24,000 کہ 1,24 کروڑ پر وہ بھاری تھے، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اس طرح کا جلسہ ہوتا ہے، اس طرح کا پیغام جو آپ کو دیا جاتا ہے، یہ طریقہ بہت پہلے سے
جلسہ منعقد کیا جاتا، آپ کو یہ بات بتائی جاتی کہ نبی کون تھے، ایمان کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، Who is Allah, who is our creator, who was made the world, دنیا کس نے بنایا، the day of judgment when will come، دنیا میں قیامت کب قائم ہوگی، شریعت کا کیا مطلب ہے، مسلمان کا کیا مطلب ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، شریعت کا کیا پیغام ہے۔ یہ ان جلسوں سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچائی جا سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے، میں یہاں سے 1000 کلومیٹر دور سیمانچل نیپال بارڈر سے آیا، آپ بھی الگ الگ جگہوں سے آ کر یہاں بیٹھے، ہم سے پہلے بھی وقتاں نے آپ کو دین کی بات بتائی، وہ بھی کہیں دور سے آئے، ہم بھی کہیں باہر سے آئے، اور ہم بھی اپنا پیغام آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ پیغام جو اسلام کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا، زبان میری ہوگی، الفاظ میرے ہوں گے، آواز میری ہوگی، لیکن پیغام اللہ کا ہوگا، فرمان اللہ کا ہوگا، طریقہ محمد کا ہوگا، شریعت اللہ کی ہوگی، اطاعت محمد کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، اور فرما برداری ہم اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے۔ عبداللہ سالم ہوگا، زبان عبداللہ کی ہوگی، طریقہ بیان کرنے کا ان کا اپنا ہوگا، لیکن ٹوٹل چیز شریعت کی ہوگی۔ عبداللہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات آپ کو نہیں کہے گا کہ مسلمانوں تم عبداللہ سالم کی یہ بات اس پر عمل کر لو، ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے فرمان پر عمل کرو، شریعت کے فرمان پر عمل کرو۔ آج ہم مسلمان قوم شریعت سے، قرآن سے دور ہو چکے، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، فساد برپا کیا جاتا ہے، ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، ہمارے مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ کیوں مارا پیٹا جاتا ہے؟ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج آپ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو؟ بس کے اندر آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کو رسوا کیا جاتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، بس میں بیٹھ گئے، جانا تھا ان کو کلکتہ، کنڈکٹر نے ایک پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ ٹکٹ دو، پیسے دو، ٹکٹ لو۔ انہوں نے کہا آئی ایم اے اسٹاف، میں اسٹاف ہوں، مجھے فری میں سروس ہے، میں فری میں کلکتہ جاؤں۔ جو کنڈکٹر تھا وہ تھوڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ سروس میں جا رہے ہو، اسٹاف ہو، پڑھے لکھے ہو گے، تو ایک کام کرو، میں کنڈکٹر ہوں، میرے نام کا اسپیلنگ کرو، میرے نام کا ایک ایک ورڈ بتاؤ تو تم کو چھوڑ دیں۔ تو وہ آدمی جھوٹا تھا، وہ کوئی اسٹاف نہیں تھا، بہت مارا اس کو کنڈکٹر نے، اتنا مارا کہ اس کا خون نکال دیا، اور اس کو کان پکڑ کر بس سے باہر بھی کر دیا کہ جھوٹ بولتے ہو کہ تم کنڈکٹر ہو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب تھے، اس سے بھی کنڈکٹر نے کہا پیسے دو، ٹکٹ لو، کلکتہ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسٹاف ہوں، ریلوے ڈپارٹمنٹ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ریلوے ڈپارٹمنٹ میں ہے تو کچھ تو پڑھا ہوگا، تو میں کنڈکٹر ہوں، میرے نام کا اسپیلنگ کرو۔ ان سے بھی نہیں ہوا اسپیلنگ، تو کنڈکٹر نے اس کو بھی مارا، اس کو بھی بس سے باہر کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی شکل میں داڑھی تھی اور سر پر ٹوپی تھی۔
उनको कहा मौलाना साहब आप भी टिकट लीजिए, कलकत्ता जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। कंट्रैक्टर ने कहा तो कोई बात नहीं, आप स्टाफ हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, तो एक काम कीजिए, आप भी कंट्रैक्टर की स्पेलिंग कीजिए। अब मौलाना साहब है, वो तो इंग्लिश जानता नहीं था, वो हिंदी भी नहीं जानते थे, वो उर्दू जानते थे। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं कैसे स्पेलिंग करूं, कंट्रैक्टर की स्पेलिंग क्या होती, कंट्रैक्टर की स्पेलिंग कैसे करें हम। तो उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने सोचा कि स्पेलिंग ही करना है। स्पेलिंग का मतलब हिज्जे करना, अलग अलग वर्ड को मिलाना, फिर उसको एक साथ बोलना। तो मौलाना साहब ने कहा काफ नून ज़बर कन, टेरे ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंट्रैक्टर। अब वो जो कंट्रैक्टर था वो ताज्जुब में पड़ गया। वो कहा कि ये कैसा स्पेलिंग है, हमको समझ ही में नहीं, काफ नून ज़बर कन क्या होता, टेरे ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंट्रैक्टर क्या होता। उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूँ मदरसे का, तो हम उर्दू जानते हैं, तो हम उर्दू में करेंगे ना स्पेलिंग। तो मैं अपने मदरसे का स्टाफ हूँ, मैंने मदरसे की ज़ुबान में स्पेलिंग कर दिया। अब वो सर खुजाने लगा कंट्रैक्टर कि मौलाना तो बहुत चालाक निकला, लेकिन वह मौलाना के पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो स्पेलिंग कीजिए। मौलाना भी ज़िद्दी थे। मौलाना ने कहा कि कंट्रैक्टर साहब मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ये बात अदालत तक पहुंची, केस हो गया। मौलाना साहब अदालत में गए। अदालत में जाकर कंट्रैक्टर ने कहा कि जज साहब, ये मौलाना साहब को पैसा नहीं है, ये कलकत्ता जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये बताइए, और भी इससे पहले 2 लोग थे, स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है हमारे पास, हम सर्विसमैन आदमी हैं, स्टाफ के आदमी हैं, हमें टिकट दीजिए, हम फ्री में जाएंगे। हमने कहा कि इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो तब ना तुम स्टाफ हो। तो हमने कहा कि तुम कंट्रैक्टर की स्पेलिंग करो, उनसे नहीं हुआ, इसका मतलब वो फ्रॉडी था, हमने उसकी धुलाई कर दी। अब ये मौलाना साहब की बारी आई, तो मौलाना साहब को भी हमने कहा कि तुम अगर स्टाफ हो तो तुम कंट्रैक्टर की स्पेलिंग करो। जज साहब बताइए तो हमने कोई गलत किया। जज साहब ने कहा कि तुमने कोई गलत नहीं किया, जब तुमने उन दोनों को मारा जिनके सर पर चुरकी थी, चोटी थी, चोटी चुरकी, उनको तुमने मारा, तो अब ये टोपी दाढ़ी वाले को भी तुम मारो अगर ये स्पेलिंग ना करे। तो मौलाना साहब बोले कि जज साहब हमने स्पेलिंग किया है। कहा कैसे किया? कहा आप जज हैं, आप फैसला ईमानदारी से दीजिएगा कि नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि सर मैं दाढ़ी वाला और मैं टोपी वाला, दाढ़ी उर्दू में बोलते, टोपी उर्दू में बोलते, मौलाना उर्दू में बोलते, आप मानते इन बातों को? बोला हाँ मानते हैं। हमने कहा कि कंट्रैक्टर की स्पेलिंग हम उर्दू में करेंगे ना? तो जज बोला हाँ करो। तो उन्होंने कहा काफ नून ज़बर कन, टेरे ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंट्रैक्टर। अब वो जज ताज्जुब में पड़ गया कि ये तो अपने हिसाब से सही स्पेलिंग किया है ये मौलाना साहब। तब वो कंट्रैक्टर को कहता है जज साहब कि तुम्हें इसको मारने का अधिकार नहीं है, पैसा लेने का अधिकार नहीं। क्यों? इनकी पहचान उर्दू से है, इनकी पहचान टोपी से है, इनकी पहचान दाढ़ी से है। जैसे वो दाढ़ी मुंडा आदमी बैठा था, चुरकी वाला बैठा था, पैंट था पहना हुआ, माथे में तिलक लगा हुआ था, अगर वो संस्कृत में कर देता, संस्कृत में भी कर देता स्पेलिंग तो बच सकता था, लेकिन वो बेवकूफ़ था। उसने कंट्रैक्टर की स्पेलिंग
انگلش میں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا یہ مولانا بہت چالاک ہیں، اس لیے تم ان کو سیٹ دو اور صحیح ڈھنگ سے تم ان کو کلکتہ تک پہنچاؤ۔ کیس ہار گیا، مولانا صاحب کیس جیت گئے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، یہ تھی طاقت مولانا صاحب کی، لیکن آج تو نہیں۔ آج تو اگر ایک پولیس والا، اگر آج ایک کانسٹیبل آپ کو روک لے تو ہم کانپنے لگ جاتے، ہم ڈرنے لگ جاتے۔ آپ کے سینے میں ایمان ہے، آپ کے سینے میں کلمہ ہے، آپ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ زمین پر کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، جو مومن ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، اللہ کے طرف سے ان کی مدد ہوتی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ مدد آپ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ابھی میں 2 دن پہلے کا واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ابھی 2 دن پہلے 18 تاریخ میں کھڑئی میں ہمارا پروگرام تھا، ہم کو آنا تھا پروگرام میں، تو صبح سویرے ایک ٹرین چلتی ہمارے علاقے سے، صبح 7 بجے کا ٹائم ہے۔ ہم گھر سے نکلے اپنے ڈرائیور کو لے کر کہ چلو بھائی ہمیں وہاں کلکتہ ہاوڑہ کا ٹرین پکڑنا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، جب آدمی کسی چیز کے بارے میں ٹھان لیتا ہے تو اللہ کے طرف سے اس کی مدد ہوتی۔ آپ کو اس حادثے سے، اس واقعے سے یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ پتہ ہے ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے حضرت آپ کو اسٹیشن چھوڑ دیتے۔ ہم جب اسٹیشن جانے لگے، ایک ہی ٹرین تھی وہ آپ کے ہاوڑہ آنے کے لیے، ہمارے کشن گنج سے سلیگوڑی دارجلنگ سے آنے کے لیے صبح کے ٹائم ایک ہی ٹرین، کنچن کنیا۔ اس کے بعد جیسے ہم شہر کے اندر داخل ہونے والے تھے، بیچ میں ایک پل ہے، جام لگ گیا، ٹرین ہماری نکل گئی۔ اب ہم کیسے پہنچے جلسے میں؟ جلسے میں ہم نے زبان دی ہوئی کہ ہم آپ کے جلسے میں آئیں گے۔ لوگوں کے اندر جیسے آپ لوگوں نے، یہ پچھلے سال کا جلسہ، یہ پچھلے سال کا جلسہ اس سال ہو رہا، قضا اور کفارہ دونوں ہو رہا۔ بھائیوں جب وعدہ کیا ہمیں آپ کے جلسے میں آنا ہے، اگر میں آپ کے جلسے میں آج نہیں آتا تو میں بھی بدنام ہوتا اور آپ بھی لوگوں کے سامنے میں شرمندہ ہوتے۔ تو زبان، وعدہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام کی ایک پہچان اور ایک شناخت ہے۔ تو انہوں نے کہا، ڈرائیور نے ہم سے کہا کہ مولانا اب کیسے ہوگا، ٹرین تو آپ کی نکل گئی۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی قیمت میں ہم کو مدنا پور پہنچنا ہے، ہم کو بنگال پہنچنا ہے، جلسے میں ہم کو شرکت کرنی۔ 650 کلومیٹر کی جرنی تھی، 8 بج چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا پاؤں گا، I am not able to drive the car for today because it's a very long journey. یہ بہت لمبا سفر ہے، how can I drive the car؟ ہم کیسے اس لمبے سفر میں کار کو ڈرائیو کر کے لے کر جا سکتے؟ ہم نے کہا ہمت رکھو، ہمت، اگر ساتھ دیتے ہو تو ہم دونوں مل کر جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا I am not able، ہم نہیں جا سکتے۔ ہم نے کہا کہ وہاں لوگوں کی امید ہم سے جڑی ہوئی، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں، میرا جانا ہر حال میں ضروری ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ کی طرف سے مدد کیسے ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا جاؤ تم گھر۔ میں کشن گنج سے 615 کلومیٹر کی دوری، نیویگیشن جب آن کیا ہم نے تو نیویگیشن میں 14 گھنٹے کی جرنی دکھا رہا تھا، 14 گھنٹہ مستقل جرنی دکھا رہا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر، آیت الکرسی پڑھ کر اور سفر کی دعا پڑھ کر، سبحان الذی سخر لنا
हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आयतल कुर्सी पढ़कर और अल्लाह का नाम लेकर हम स्टीयरिंग पर बैठे, ड्राइवर नहीं था हमारे साथ, हम स्टीयरिंग पर बैठे और सीट बेल्ट हमने लगाया। उसके बाद हमने चलना शुरू किया। चलते 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 कहीं पर कोई रोक नहीं, कहीं पर कोई स्टॉपेज नहीं। मैं 3:30-4 बजे के करीब 8 साढ़े 8 बजकर 23 मिनट पर हमने सफ़र शुरू किया और 4:30 बजे हम बर्दवान पहुँचते। वहाँ पर एक होटल में रुककर नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम होटल है, मस्जिद नज़र आई, खाना खाया। वहाँ से और यहाँ तक पहुँचने के लिए जाम का रास्ता होते हवाते हमको 5 साढ़े 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। मेरे भाइयों, मैं वहाँ रुका, उसके बाद फिर मैं चला हूँ। तो मैं खड़ाई जिस वक्त मैं पहुँचा हूँ, मैं उस वक्त और टाइम 1:03 या 4 मिनट हो रहा था। रात को यानी मुस्तकिल तकरीबन 14 साढ़े 14 15 घंटे का सफ़र करके तेमथाने के करीब मेरे दोस्त हैं। मैंने उनको कहा कि मेरा दिमाग और मेरा पूरा बॉडी अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन कौन गाड़ी चला रहा है, मैं स्टीयरिंग पर बैठा हूँ, मैं ये अंदाज़ा आपको नहीं बता सकता। जब मैं पेट्रोल लेने के लिए उतरा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन पेट्रोल डालकर फिर मैं स्टीयरिंग पर बैठता हूँ डेबरा के करीब। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी भगाई वहाँ से। मेरे भाइयों, मैंने अपनी नज़रों के सामने अल्लाह की रहमत और नुसरत देखी। मैं गाड़ी से बाहर होता हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा स्टीयरिंग पर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तरोताज़ा हूँ, इसलिए कि वहाँ पर निस्बत थी जलसे की, निस्बत थी शरीयत की, निस्बत थी कुरान की, निस्बत थी इस्लाम की, निस्बत थी ऑडियंस की, और हम एक वादा पूरा करने चले थे। वहाँ बार बार ऐलान हो रहा था कि मौलाना आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं। मुझे बयान भी करना था, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा। हमने 15-20 किलोमीटर पहले एक ड्राइवर को यहाँ से लिया, तब हमने कहा कि आप गाड़ी चलाइए ताकि मैं 15-20 मिनट गाड़ी पर बैठकर आराम कर लूँ, चूँकि मुझे जाकर स्पीच देना। मैं फ़ौरन गाड़ी से उतरकर कुर्सी खिताबत पर बैठा और 1 घंटा से भी अधिक, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1.5 घंटा तक मेरी स्पीच हुई। मेरे भाइयों, मुफ्ती आया साहब ने कहा कि मौलाना कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए ताकि आपकी थकान दूर हो जाए। मैंने कहा कि मौलाना मैं पहले तकरीर करूंगा, तब बाद में मैं खाना खाऊंगा। 15 घंटे का सफ़र, ड्राइव द कार, उसके बाद फिर 1.5 घंटे की तकरीर, उसके बाद तब जाकर मैंने खाना खाया। आप क्या समझते हैं, ये अल्लाह की तरफ से मदद नहीं तो और क्या है। जब आदमी सोच ले, जब आदमी ठान ले, तो किसी बातिल के सामने भी खड़ा होकर दंडना सकता है, जवाब दे सकता है, मुकाबला कर सकता है। ये इस कौम की पहचान है। सहाबाए किराम भी कभी कुफ्फार के सामने खड़े हो जाते थे। भूखे हैं, पेट में खाना नहीं है, हाथ में तलवार है, मुकाबला करते हैं। आपको याद होगा जंगे खंदक के मौके पर 30 फीट का एक खंदक खोदा गया, 22 फीट उसमें गहराई थी। एक काफिर घोड़े में एड़ लगाता है और मुसलमानों के खेमे में जाकर पहुंच जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौन बहुत बड़ा बहादुर आ गया लड़ने के लिए, तो उस काफिर ने कहा कि कौन अपने बच्चे को यतीम करना चाहता, कौन अपने माँ को, कौन अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, आओ मुकाबले के लिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हिम्मत और ताकत होनी चाहिए हमारे नौजवानों में, हमारे मुसलमानों में। बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। आज भले ही बातिल ताकत कुर्सी पर बैठे, मिनिस्ट्री उनके पास है, पावर उनके पास है, उनसे डरना नहीं है। हमें डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। आप अल्लाह से डरो, मैदान में निकल जाओ, कोई माए कलाल आपको छूने नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उसके बाद उस काफिर ने कहा, ऐ मोहम्मद, है तुम में कोई मुजाहिद, जरा पानी दीजिए, है तुम में कोई मुजाहिद
جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو حضرت علی فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی نہیں، سامنے میں بڑا طاقتور بہت، یہ تم کو زیر کر دے گا۔ حضرت علی کی اونلی عمر، ان کی عمر 22 سال تھی۔ نوجوانوں، آج آپ کی 22 سال کی عمر فیس بک میں گزر جاتی ہے، آپ کی 22 سال کی عمر فری فائرنگ میں گزر جاتی ہے، آپ موبائل میں گھس کر گیم میں اپنی جوانی تباہ کر لیتے ہو۔ آپ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ صرف 22 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی، اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی مرد مجاہد جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کفار کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی تم چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ، سامنے بڑا طاقتور آدمی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ایک بار اور اعلان کیا، ہے کوئی مجاہد تم میں سے؟ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں I want to fight with him، میں اس کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا آسان سمجھا ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑی طاقت ہے اس کے بازوؤں میں، یہ انڈرٹیکر ہے، یہ کھلی ہے، یہ راک ہے، تم کو ایک تھپڑ میں بازو کر دے گا۔ حضرت علی پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئے، 22 سال کا نوجوان۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا ان سے، اس کافر کو ان کے اوقات یاد دلانے والا؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کوئی کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، تو اس مرتبہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ علی مقابلہ کرو ان سے، جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی نے ہاتھ میں تلوار لیا اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیا، چلے گئے میدان میں، کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آج ہم لوگ بزدل، آج ہم لوگ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ کے نبی کی ذات پر، اللہ کی ذات پر، اپنی شریعت پر ہمیں وشواس اور یقین ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کفار کے سامنے کھڑے ہوئے، کافر نے کہا اے علی آج تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، آج تمہارا رام نام ستیہ ہو جائے گا، آج تو تمہارا سواہا کر دوں گا میں، آج میں تمہیں بھسم کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار علی تمہارے معصوم خون سے رنگے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے کافر، میں تو چاہتا ہوں کہ میری تلوار تمہارے خون سے رنگ جائے۔ یہ بات سننا تھا کہ اس کافر نے حملہ کیا، حضرت علی کی گردن پر تلوار لگی، حضرت علی فوراً پلٹ کر وار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ علی کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، حضرت علی نے پلٹ کر وار کیا، اس زور سے تلوار ماری کہ اس کافر کا جو ڈھال ہوتا ہے، ڈھال لوہے کا، تانبے کا بنا ہوا، اس ڈھال کو کاٹ کر ان کی گردن پر لگتی ہے تلوار حضرت علی کی، اور پورے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتی۔ یہ تھی جوانی کی طاقت، یہ تھی ایمان کی طاقت، یہ تھی ایمان کی روحانی طاقت جو اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، لیکن تب ہوتی ہے جب آدمی میدان میں کھڑا ہو۔ آج تو ہم لوگ میدان میں کھڑے نہیں، آج یا تو ہم لوگ ڈرتے ہیں یا تو ہم لوگ شریعت سے دور ہو چکے، یا تو ہم لوگوں کو اپنے قرآن سے محبت نہیں، اپنے اللہ سے محبت نہیں، اپنی شریعت سے محبت نہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہم ایک ایسی شریعت کو ماننے والے جو دنیا کے اندر سب سے بہترین شریعت مانی جاتی۔ ہم لوگ سال میں کتنے تہوار کرتے ہیں؟ 2 تہوار بڑا کرتے ہیں۔ کون سا؟ ایک ہم لوگ مناتے ہیں عید، اور ایک مناتے ہیں ہم لوگ عید الاضحیٰ۔ عید مناتے ہیں
رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہم لوگ عید مناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اجر دینے کا دن ہوتا ہے۔ آپ نے 30 روزے رکھے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ کو یقیناً اللہ نے جوانی دی، اپنی جوانی کا احساس ہے، تو اس مبارک مہینے میں کنٹینیو 30 دن کے روزے رکھنا، اور اس روزے کی برکت سے بڑے بڑے گناہوں سے آپ بچ سکتے ہو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، تاکہ تم غلط کام نہ کرو۔ ابھی 14 اپریل سے پہلا روزہ شروع ہو جائے گا، بہت کم دن باقی رہ گئے۔